بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ میں نے سوچا کہ بات کی جائے کہ جب ہمارے دوست یا عزیز و اقارب رشتہ دار پریشان ہوتے ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی کی صورتحال چل رہی ہوتی ہے اور وہ ہم سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یا مدد ان ٹرمز آف کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کوئی چیز ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پیریڈ کو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت کو ہم زیادہ قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ زندگی کی حقیقت ہے جو ہم سب کو پتہ ہے کہ زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی کا مزاج ایسا ہے کہ مسائل کے ساتھ ساتھ انسان کو چلنا پڑتا ہے، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم سب سپورٹ چاہتے ہیں۔ اب اس سپورٹ کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کی میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ اگر کوئی میرا دوست ہے مجھے کال کرتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، یا میری کوئی پریشانی ہے، میری ہیلپ کر دو یا مجھ سے مل لو، تو جو پہلا کام ہے مجھے کرنا چاہیے کہ کسی ایسی انوائرمنٹ کا انتظام ہو میرے پاس، یا کسی ایسی جگہ پر میں اس سے ملوں جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن، کوئی ڈسرپشن، کوئی انٹرپشن نہ ہو، کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بیچ میں مداخلت نہ کرے، کوئی بیچ میں آئے نہ۔ اور اس چیز کا بھی ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ بار بار موبائل فون کا بجنا اور ہمارا ذہن بار بار اس کی بات سے ہٹ رہا ہے۔ اگر میرا کوئی دوست آتا ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے یا اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو مجھے اس کو بٹھا کر اس سے اس کا حال پوچھنا چاہیے، اور تھوڑا سا اس کی طرف جھک کر بیٹھنا چاہیے، اور اس کو اس چیز کا اطمینان ہو کہ یہ میری بات غور سے سن رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کی بات کتنی لگن سے سن رہا ہے، کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ان کی بات کو سنا جائے اور ان کو سپورٹ دی جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تاثرات زیادہ پریشانی کے ہیں، تو ہمارے چہرے کے تاثرات بھی اس حساب سے ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بہت پریشان ہے اور پھر ہم موبائل کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں ہنسی آ رہی ہے، یا اس کے علاوہ ہمارا ذہن میں کہیں کوئی اور چیزیں چل رہی ہیں۔ یا ایک اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے، جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کافی بچوں کو، بڑوں کو میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے۔ جب بھی وہ کوئی پریشانی کی بات کرتے ہیں تو سامنے سے بات آ جاتی ہے کہ تم سوچتے زیادہ ہو، تم تو سینسٹیو زیادہ ہو، تمہیں کیا پتا پریشانی کیا ہوتی ہے، چھوڑو یار پریشانی کی باتیں، چھوڑو یار ڈپریشن کی باتیں۔ تو بجائے اس کے، ہم ایک جو تحفہ دوسروں کو دے سکتے ہیں وہ ہے ان کے جذبات کو سننا، ان کے ایموشنز کو سننا، ان کو سمجھنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اگر ہم اس پر کام کریں، اور انسان کو اللہ پاک نے ہر طرح کی ایبلٹی، صلاحیت دی ہوئی ہے، صرف کام کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس کو سننا چاہیے، اور ہمیں اس کو ویلڈ کرنا چاہیے کہ جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ کے جذبات ہیں، بالکل آپ کی جگہ پر درست ہیں۔ اگر آپ کی جگہ پر میں ہوتا تو میں بھی ایسے ہی سوچ رہا ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیں یا فوراً سے اس کو نصیحت کر دیں جس کے لیے وہ آیا ہی نہیں ہے۔ ہر انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سنے، اور بڑے اطمینان کے ساتھ سنے، تاکہ اس کے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تحقیق بتاتی ہے۔ اور اس سے ہی جب سامنے والا بندہ کسی بھی مسئلے میں جب وہ پریشان ہے، تو اپنی پریشانی کا جب اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو کافی حد تک اس کی پریشانی اسی ٹائم پیریڈ میں آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد، اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے پورے مسئلے کو ڈسکس کر لیا، آپ کے سامنے بیان کر لیا، تو پھر چونکہ اب مسئلہ ان کا ہے، ان کو ہی صحیح ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اور ان کے پاس کیا وہ پاسبل اسباب ہیں جس سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے سولو کرنا چاہیے، تو آپ کہیں کہ چلو مل کر اس پر سوچتے ہیں، کہ پہلے تم اپنے آپشنز کی بات بتاؤ، پھر میں سوچتا ہوں کہ ان آپشنز میں سے ہم کس آپشن پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو دماغ ایک ساتھ ملتے ہیں تو بہت سارے آپشنز ذہن میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے آپشنز میں سے کس کے مثبت پوائنٹس زیادہ ہیں، منفی کم ہے، یا کس کے منفی زیادہ ہیں تو مثبت کم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بینیفٹ زیادہ ہیں کسی بھی ایسے طریقے میں جہاں پر مثبت چیزیں زیادہ ہیں، تو اس کو اپنایا جائے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، اور بجائے اس کے کہ صرف ہم ان کو زبان کی حد تک کہیں، ہمیں ان کے ساتھ مشکل میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کو پریکٹیکلی عملاً سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف زبان پر ان کو کہا جائے کہ وی آر وتھ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر عملاً کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے۔ اور مثال کے طور پہ اگر آپ کسی فورن کنٹری میں رہ رہے ہیں، کہیں دور ہیں، ایکسس سے دور ہیں، تو آپ ڈیلی ان کا حال پوچھ سکتے ہیں، اور جو پاسبل مدد ہو
آپ وہ پرووائڈ کریں. یہ وہ چیز ہے جس سے ہم مزید اپنے سوشل سپورٹ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے معاشرے کی بہت اچھی بات ہے، خوبصورتی ہے کہ ہم سوشلی ویل کنیکٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم مزید جاری رکھیں گے. اور ہمیں اور سوشلی ٹھیک سے کنیکٹ ہونا ہے، ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس چیز کے بارے میں جو ریسرچ یا تحقیق جو سائنس کہتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پریزنٹ کر دوں، اور ان دونوں چیزوں کو ہم ملا دیں تو ہم ایک بیٹر سوسائٹی کا قیام اور اسٹرانگ کر سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.